شہادت عثمان کے حوالے سے جو عمومی اس کے پیچھے جو ریزنز ہمیں نظر آتی ہیں تاریخ کے مطالعے سے، ان میں سے ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ دنیا کو کھول دیا جانا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ فقر و فاقہ کی وجہ سے تمہارے اوپر کوئی تنگی آئے گی، ہاں مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا تمہارے اوپر کھول دی جائے اور تم دنیا کے فتنے میں پڑ جاؤ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چونکہ مال غنیمت کی وجہ سے مال کی بہتات ہو چکی تھی، تو اس وجہ سے بھی ایک طبقہ ایسا پیدا ہو چکا تھا کہ جو دنیا کی نعمتوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے اندر اس کے رویوں میں بگاڑ آنا شروع ہو گیا تھا۔ دوسری ایک بڑی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ ہے لونڈیوں کی اولاد۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی جنگوں میں لونڈیاں حاصل ہو رہی تھیں، صحابہ کرام نے ان کے ساتھ تعلقات بھی قائم کیے، ان سے اولادیں بھی ہوئیں۔ یہ لونڈیاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک آ کے بالغ ہو چکی تھیں۔ اب یہ لونڈیاں جو عام طور پہ ہوتی تھی، ظاہری بات ہے کہ یہ مشرک یا یہود و نصارہ دوسرے مذاہب سے ہوا کرتی تھیں، تو اب ان کی جو اولادیں تھیں کریکٹر وائز وہ اس طرح کی نہیں تھیں جیسا کہ صحابہ کرام اور جو سابقون الاولون تھے یا ایمان میں سبقت لے جانے والے، ان کی جو اولادیں تھیں۔ تو یہ لونڈیوں کی جو اولادیں تھیں انہوں نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا اس بگاڑ کے اندر، اس فساد میں، اور شہادت عثمان میں ان کا ایک بڑا کردار رہا۔ تیسرا جو بڑا فیکٹرز جو ہمارے مورخین نے بیان کیا وہ ہے دیہاتیوں اور ان پڑھ لوگوں کا قرآن پڑھنا۔ دیکھیں ان پڑھ لوگوں کا ظاہری بات ہے قرآن تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں دو مسئلے پیدا ہو رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو اتھارٹی سمجھ رہے تھے اور قرآن کو انٹرپریٹ کر رہے تھے، حالانکہ قرآن کی انٹرپریٹیشن کی ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی۔ تو مطلب ان پڑھ لوگوں کے ہاتھے قرآن چڑھ گیا تھا، اس سے خارجیت پیدا ہوئی، لٹرلزم پیدا ہوا کہ قرآن کی ظاہری آیات سے استدلال کر کے فتوے لگانا شروع ہو گئے، جیسے آج کل بھی آپ کو بہت سے ایسی نوجوان نسل جو ہے وہ ملتی ہے کہ دینی علوم جو ہے وہ اسلامک سائنسز ان کے ان ڈیپتھ اسٹڈی نہیں کی، اور ایک ظاہری سا علم حاصل کر کے ترجمے کی کتابیں پڑھ کے لوگوں کے فتوے لگانا شروع کر دیے۔ تو یہ صورتحال اس وقت ایک ان پڑھ دیہاتیوں کی بھی پیدا ہو گئی تھی۔ تو وہ بیسیکلی خارجی ایک عنصر تھا، ایلیمنٹ تھا کہ جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں اہم کردار ادا کیا، اور یہ خارجیت پیدا ہوئی اس رستے سے۔ اب یہ جو ان پڑھ لوگ تھے یہ عام طور پہ ان کی جو گزر بسر تھی یہ مال غنیمت کے اوپر تھی، چونکہ خلافت راشدہ کا جو ایک ماڈل تھا وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا ماڈل تھا، جیسے ہمارے سیکنڈینیوین کنٹریز میں ہوتا ہے کہ جی جو آپ کے سٹیزن کوئی ملازمت نہیں کرتے تو ان کے لیے کوئی منتھلی الاؤنس وغیرہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی ایسا تھا، مال غنیمت بیت المال میں آ رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ وظائف لگائی ہوئی تھے، ان سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی وظائف لگے ہوئے تھے۔ تو اب یہ لوگ جو ہے وہ ایک طرح سے گھر میں بیٹھے بٹھائے وظیفے کھا رہے تھے۔ یہ ایک بڑی تعداد تھی، نو مسلمز کی آپ کہہ لیں، ان پڑھ دیہاتیوں کی کہہ لیں۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخری حصے میں جب یہ مال غنیمت آنا کم ہو گیا، مطلب فتوحات کا دائرہ کچھ رک گیا کچھ انٹرنل ایشوز کی وجہ سے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس طرف زیادہ فوکس نہیں کر سکے، تو اب وظائف بھی کم پڑ گئے، مطلب جہاں 200 اگر درہم وظیفہ جا رہا تھا تو 100 درہم جانا شروع ہو گیا۔ تو اب ایسے میں ان لوگوں کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی، ان کو تو گھر بیٹھے بٹھائی وظیفے مل رہے تھے، تو انہوں نے یہ الزامات لگانا شروع کر دیے کہ معاذ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مال غنیمت میں سے ہمارا جو وظیفہ ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو کھلا رہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا فیکٹرز تھا، ایسے لوگ یعنی ان پڑھ دیہاتی کہ جن کی گزر بسر جو ہے وہ بس وہ الاؤنسز کے اوپر ہو رہی تھی بیت المال کے، اور قرآن جو ہے وہ انہوں نے آپ کہہ لیں کہ جی غلطی سے پڑھ لیا تھا تو اب وہ فتوے لگانے پہ آ رہے تھے۔ چوتھا ایک سبب جو ہے وہ مرتدین کی جماعت، یعنی ارتداد کا فتنہ، اسلام سے پھر جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جاتے ہی یہ ارتداد کا فتنہ ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مرتدین سے قتال کیا، مانعین زکوٰۃ جنہوں نے زکوٰۃ روک لی تھی ان سے قتال کیا، یہ بھی ایک بڑا فیکٹر تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں شامل تھے، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، ان میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی کہ جو مرتدین کے قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے جیسے سودان بن حمران، اسی طرح قطیرہ بن فلان، اور اسی طرح حکیم بن جبلہ، یہ وہ لوگ تھے جو مرتدین کے قبائل سے تعلق رکھتے تھے، یعنی وہ قبائل جو مرتد ہو گئے تھے بعد میں، ظاہری بات ہے حضرت ابوبکر نے سختی کی، وہ تلوار کے زور پہ ان کو واپس تو لے آئے، لیکن وہ لوگ بگڑے ہوئے لوگ تھے۔ تو یہ بھی ایک بڑا فیکٹر تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں جس نے اہم کردار ادا کیا۔ اور پانچواں بڑا جو ایلیمنٹ تھا وہ یہود و نصارہ کا تھا، اور اس میں خاص طور پہ یہودی جو کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے
بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے تھے لیکن مسلمانوں میں سازشیں کروا رہے تھے، آپس میں لڑائیاں جو ہے وہ پیدا کرنے کی رستے ہموار کر رہے تھے۔ ان میں عبداللہ بن سبا کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے تاریخی روایتوں میں۔ تو یہ گویا کہ 5 ہم کہہ سکتے ہیں عمومی فیکٹرز تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں جنہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے مال و دولت کی کثرت، اس سے بڑا بگاڑ پیدا ہوا۔ دوسرا لونڈیوں کی اولاد بگڑی ہوئی تھی یہ، ٹھیک ہے، انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اور تیسرا جو ہے وہ مرتدین کی جماعت، اور چوتھا جو ہے وہ ان پڑھ دیہاتی جو مال غنیمت کے اوپر جو ہے وہ جن کا گزر بسر ہو رہا تھا، اور پانچواں یہود و نصارہ کی جماعت جو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ چکی تھی۔